بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے آج ہمارا سبق ہے نماز کے 13 فرائض۔ توجہ سے بیٹھ جاؤ اور توجہ سے سنو، اور آج نماز کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ نماز کے اندر 13 فرائض ہے۔ اس سے پہلے استنجا کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، کالے علم اور جادو کا علاج، تقدیر اور خیالات جو آتے ہیں، اور نیت، اس موضوع پر تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے گزر گئی۔ نماز کے اندر 13 فرائض اگر آپ سیکھنا چاہیں اور آپ ہاتھ اس طرح کریں تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ یعنی سب سے پہلے دیکھو، یہ بدن پاک، نیچے کیا ہے کپڑے پاک، نیچے کیا ہے سطر چھپا ہوا، نیچے کیا ہے جگہ پاک۔ دیکھو یہ تو یاد ہو گیا، بدن پاک، کپڑے پاک، سطر چھپا ہوا، جگہ پاک، سامنے قبلے کی طرف منہ، 5 تو یاد ہو گئے نا۔ وقت کی پہچان، کون سی نماز پڑھ رہے ہو، نیت کرنا زبان سے ضروری نہیں ہے، زبان سے ضروری نہیں ہے۔ پہلی تکبیر فرض ہے، ہاتھ اٹھانا تو سنت ہے، لیکن پہلی تکبیر کیا ہے، یہ فرض ہے۔ پہلی تکبیر فرض ہے، اور قرات 3 چھوٹی آیتیں اور یا 1 بڑی آیت، یہ فرض ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورت کا ملانا، یہ واجب ہے، لیکن قرات 3 آیتیں چھوٹی یا 1 بڑی آیت، یہ کیا ہے، یہ فرض ہے۔ قرات، کھڑا ہونا، بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی، رکوع، 2 سجدے، آخری قاعدہ، آخری قاعدہ یہ فرض ہے، درمیانی قاعدہ یہ واجب ہے، آخری قاعدہ فرض ہے۔ کتنے فرائض ہو گئے؟ 13۔ بدن پاک، کپڑے پاک، سطر چھپا ہوا، جگہ پاک، قبلے کی طرف منہ، وقت کی پہچان، نیت کرنا دل سے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نماز جنازہ عید کے لیے آئے ہیں، کہو اللہ اکبر، نماز ہو گئی۔ زبان سے نیت کرنا یہ فرض یا واجب یا سنت نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1، ولا عبرۃ للذکر باللسان، الاشباح والنظائر میں بھی یہی لکھا ہے۔ تو قیام، کھڑا ہونا، پہلی تکبیر فرض ہے، باقی تکبیریں کیا ہے، سنت ہے۔ تکبیرات عیدین واجب ہے، لیکن اگر رہ جائے سجدہ ساوا نہیں ہے، اور جنازہ کی تکبیریں بھی واجب ہے، لیکن اگر رہ جائے تو سجدہ ساوا نہیں ہے۔ دعائے قنوت کی تکبیر واجب ہے، اگر وہ رہ جائے تو سجدہ ساوا ہے۔ اور کھڑا ہونا، بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی، الا یہ کہ ایک آدمی بیمار ہو۔ قرات 1 بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت ہے، اور رکوع اور 2 سجدے فرض ہے۔ اگر کسی نے 1 سجدہ کر لیا تو اگلی رکعت میں، توجہ، اگلی رکعت میں 3 سجدے کر لے۔ اگر آخری رکعت میں 1 سجدہ کیا تو جب یاد آ جائے، چاہے عبد الرسول اس نے پڑھ لیا ہو، سجدہ کر لے، پھر سجدہ ساوا کرے، نماز ٹھیک ہو۔ سلام پھیر دیا، کوئی فرض یاد آ جائے یا واجب یاد آ جائے، واجب یاد آ جائے تو سجدہ ساوا کرو، فرض یاد آ جائے تو وہ فرض ادا کرو، اور پھر سجدہ ساوا کرو تو نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ سمجھے؟ واجبات نماز 14 ہے، واجبات نماز 14 ہے۔ لوگ سجدہ ساوا کرتے ہیں تو آخری قاعدہ فرض ہے، درمیانی قاعدہ کیا ہے، واجب ہے۔ تو نماز کا طریقہ ابھی آپ کو سکھاتا ہوں۔ واجبات رہ جائے تو سجدہ ساوا ہے، فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، لہذا اسی وقت۔ اگر آپ نے سلام پھیر دی، ادھر دیکھو، 1 گھنٹہ آپ نے تلاوت کی، پھر یاد آئے او سجدہ رہ گیا، رکوع رہ گیا، یا سجدہ ساوا رہ گیا، ادھر دیکھو، سیدھے ہو جاؤ، 1 گھنٹے بعد سیدھے ہو جاؤ، سجدہ ساوا کرو، نماز ٹھیک ہوگی۔ وہ فرض ادا کرو، پھر سجدہ ساوا کرو، نماز ٹھیک ہو جائے۔ واجب رہ جائے، گھنٹے بعد تلاوت آپ نے کی، سیدھے ہو جاؤ، سجدہ ساوا کرو، نماز ہو۔
फर्ज रह जाए सजदा या रुकू, वो करो फिर सजदा सावा करो, नमाज आपकी हो जाएगी। समझ गए? ये बात खत्म हो गई। अब नमाज का तरीका आपको सिखाता हूं, तवज्जो से बैठ जाओ। अगर 1 लाख आदमी दर्स में बैठे हों और 2 आदमी चले जाएं तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, और ये मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे दीन का गम है, वरना इन बातों पर मेरा अमल भी है, इन बातों पर मेरा अमल भी है, और मुझे याद भी है, और मुझे आती भी है ये बातें। आपके वोट को भी, वो आपके वोट की भी मुझे जरूरत नहीं है, और आपके जेब के पैसों की भी मुझे जरूरत नहीं है। आप सबसे मैं मालदार हूं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो न बैठे ना, फिर मैं कहता हूँ सपेड़े थे वो बासंदल। और ये जो लोग लड़के चले जाते हैं इनको मैं छोड़ता तो नहीं हूं, फिर बाहर मिलता हूं, क्या ले क्यों गए थे आप, हाँ क्यों गए थे? इसमें ये आपसे मोहब्बत है मुझे, और आपको दीन में पढ़ाना चाहता हूं। तो बहरहाल चलो, अल्लाह ताला मुझे सब्र अता फरमाए। हाँ, कह रहे सब्र तो आपने नहीं किया, चूंकि मारा नहीं और गाली नहीं दी तो गोया कि मैंने सब्र कर दिया। ठीक है ना जी? इधर देखो, अब इधर देखो, तवज्जो चाहिए, इधर देखो। लोग अल्लाह अकबर इस तरह करते हैं, सारे लोग अल्लाह अकबर, ये गलत है, अल्लाह ये गलत है, ये ठीक है। इधर देखो, यहां से नीचे से अल्लाह अकबर, तो यहां से अल्लाह अकबर ये गलत है, यहां से अल्लाह, यहां से जब हिलाओगे तो हमजा शुरू करोगे, अल्लाह अल्लाह, एक गलती। दूसरी गलती, काबा सामने किबले की तरफ देखते हैं, अल्लाह अकबर, फिर सजदे की जगह पर, ये गलत है। सामने नहीं देखना है, सजदे की जगह पर देखो, अल्लाह अकबर, सजदे का सामने अल्लाह। अच्छा, एक नया मसला सुनो, 32 साल बाद एक नया मसला बता रहा हूं, पहले नहीं बताया। देखो, अल्लाह अकबर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अल्लाह अकबर। चलो जी, नया मसला, ये 32 साल बाद मैंने बताया, अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर किबले की तरफ नहीं देखना। तीसरी गलती जो इसमें करते हैं, इधर देखो, अल्लाह अकबर करके ना फिर आते ऐसे छोड़ते हैं ना, फिर ऐसे करके, ये गलत है। देखो, अल्लाह अकबर तो यहां लाना है, हम क्या करते हैं, अल्लाह अकबर फिर नीचे उतार के नीचे करके फिर ऐसे करते हैं, ये गलत। अल्लाह, मुझे देखो, सारे मुझे देखो, नीचे बैठ के जिक्र भी न करो कि जिक्र करो। जब अभी दर्स खत्म हो जाएगा 41 लाख करोड़ मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो, अभी दर्स सुनो, ठीक है ना जी? और जब इधर कोई गलती करता है कि जिक्र कर रहे हैं तो मैं इधर, जिक्र मत करो और मुझे देखो, वो इधर होता है। और जब इधर कोई जिक्र कर, जिक्र मत करो मुझे देखो ना, ताकि वो साथी नाराज ना हो जाए। नहीं समझे मेरी बात? हाँ, इधर देखो। अच्छा, अब देखो, फिर हाथ बांधना है, इधर देखो, ये पकड़ना है इस तरह, ये पकड़ना है, और 3 उंगलियां सीधी, 3 उंगलियां सीधी, और 2 उंगलियों से पकड़ना है नाफ के नीचे। वह इन्ना मिन सुन्नत अन तदअ अल कफ तहत सुर्रा, नाफ के नीचे ये पढ़ना, और सजदे की जगह पर देखना है। एक हदीस में आता है वदाआ, हुजूर ने हाथ रखा तो ये हो गया वदाआ। एक हदीस में अखज़ा, पकड़ लिया तो ये पकड़ लिया। एक तहत सुर्रा तो होगी, समझ नहीं समझे? तो फिर आपने रुकू में जाना है। रुकू में जब आप जाते हैं ना, मसलन इधर देखो, तो रुकू में, इधर देखो, रुकू में आप जा रहे हैं तो लोग हाथ छोड़ लेते हैं, इधर देखो, इधर छोड़ के फिर रुकू में, ये गलत है। यहां से हाथ इधर ही ले जाना है, कहां? घुटनों में ले जाना है, यहां से घुटनों में, छोड़ना नहीं है। हम छोड़ते हैं अल्लाह अकबर छोड़ के फिर, ये गलत है, ठीक है ना? हाँ, फिर रुकू जब आप करें, इधर देखो, आपने कैसे पकड़ा था? ऐसे पकड़ा था, तो रुकू में भी ऐसे पकड़ना है। कैसे? ऐसे, रुकू में ऐसे पकड़ना है। लोग टेक लगाते हैं,
ٹھیک لو. تو اس طرح پکڑنا ہے, ایسے پکڑنا ہے اور مضبوط پکڑنا ہے. ہاتھ سیدھے, ٹیڑھے نہیں, سیدھے. پیر سیدھے, ہاتھ سیدھے. سمجھ گئے سمجھے؟ ہاں نہیں چھوڑو, اس طرح کرنا ہے نا. تو ہاتھ سیدھے, پیر سیدھے, اور اسے مضبوط پکڑنا ہے اس طرح. اور کمر اور سر, اگر اس پر کوئی تختہ رکھے اور اس پر کوئی گلاس رکھے تو گلاس نہ گرے, ایسے سیدھے, نہ سر اوپر نہ نیچے. اور یہ کمر اور سر یہ برابر. یہ احکام ان لوگوں کے لیے بیان ہو رہے جو صحت مند ہے. اگر کوئی موٹا ہے یا بیمار ہے اس کے لیے احکام بیان نہیں ہو رہے ہیں. وہ جس طرح آسانی ہو بس کرو, نماز پڑھو. ہاں تو سیدھا. اچھا رکوع کا بھی بتا دیے. اب سجدے میں آپ جا رہے ہیں. سجدے میں جا رہے ہیں, سب سے پہلے گھٹنے, پھر ہاتھ, پھر ناک, پھر پیشانی, اور واپس آتے ہوئے اس کا الٹ. ادھر دیکھو, سجدے میں آپ نے ہاتھ کہاں رکھنا ہے؟ جواب, یہاں تک اٹھایا تھا تو یہاں رکھ لو, یہاں تک اٹھایا تھا تو یہاں رکھ لو, نہ آگے نہ پیچھے. یہاں تک اٹھایا تھا تو یہاں, نہ آگے نہ پیچھے. یہ جو کوہنی ہے زمین پر لگاؤ, حدیث میں اس کو کتا ہے اٹھا کے. لیکن اگر آپ صف میں ہیں تو ایسے نہ کرو کہ ایسے کرو, دوسرے کو تکلیف دے دو. دوسروں کو تکلیف مت دو, دوسروں کو تکلیف مت دو. ایسے نرم کر کے سر, ہاتھ سیدھے. سجدے میں ہو, دونوں پنجے پیچھے کھڑے, ملے ہوئے بھی ٹھیک ہے, جدا بھی ٹھیک ہے, ملے ہوئے زیادہ ٹھیک ہے. تو دونوں, اور اگر جدا ہو تب بھی ٹھیک ہے. تو اس کے پنجے قبلے کی طرف سجدے میں, اور اٹھا کے. یہاں حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کہ حضور سجدہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم تو بکرے کا بچہ اس میں گزر سکتا تھا کھلا کھلا. اس پر عمل کرو بھائی, یہ ایسے میں نہیں بول رہا ہوں. اگلی بات یہ ہے کہ ہاتھ یہاں رکھنا ہے. توجہ, یہ نماز آہستہ بھی ذرا پڑھو, بگاؤ مت نماز کو, آرام آرام سے نماز پڑھو. ٹائم دیے, اللہ کو ٹائم دیے. اپنے محبوب یا محبوبہ یا بیوی کے ساتھ بات چیت کرتے ہو تو ٹائم زیادہ لیتے ہو, تو اللہ سے بات چیت ہے تو آرام آرام سے نماز پڑھو. بگا کے ٹونکے نہ مارو مرغی کی طرح. تو نہ ہاتھ آگے نہ پیچھے. آگے تو ہاتھ کٹے گا آخرت میں, پیچھے تو قرآن کٹیں گے, جھوٹ ہے, وہی پھیریں گے, کچھ بھی نہیں کٹے گا. ٹھیک ہے نا جی. اس طرح یہ جو انگلی ہے نا, یہ رہا آپ سے کیا گلا. تمام علماء بھی یہ غلط کرتے ہیں, علماء تک یہ انگلی اٹھانے کا مسئلہ غلط کرتے ہیں. اب ذرا توجہ سنو, علماء, امام, آج سنو. ادھر دیکھو, یہ گول دائرہ یہ رکھنا نہیں ہے. پہلے میں کہتا تھا شروع زمانے میں جب امام بنا رکھنا ہے, میری غلطی ہے. گول دائرہ, یہ گول دائرہ, یہ دو انگلیاں, یہ گول دائرہ, گول دائرہ, اور یہ بھی گول دائرہ, یہ گول دائرہ, گول دائرہ, یہ انگلیاں تو گول دائرہ, یہ بھی گول دائرہ. پھر توجہ چاہیے, اشہدو ان لا الہ پر اٹھانا ہے. توجہ چاہیے, الا اللہ پر رکھنا نہیں ہے, ہم رکھتے ہیں ٹیڑھا کر کے بس. حدیث میں آتا ہے یحرکو, حضور حرکت دیتے تھے. دوسری حدیث میں لا یحرکو, حضور حرکت نہیں دیتے تھے. دونوں حدیثیں ضعیف ہے. بخاری مسلم سے ستہ کی جو روایت ہے وہ یشیرو کے ہے. کیا الفاظ ہیں؟ صحیح روایت, اشارہ کرتے ہیں بس, ٹک 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 ٹک, یہ نہیں ہے جی. یحرکو ہے, لا یحرکو بھی اب کیا کرو گے, دونوں ضعیف ہے بلکہ شاذ ہے. صحیح روایت لا یشیرو کے الفاظ ہے صحیح, یہ دونوں شاذ ہے. اس پر میری کتاب ہے, میں نے موٹی کتاب لکھی ہے اس پر, نماز نبوی پر. ہاں ادھر دیکھو, لا الہ الا اللہ پر رکھنا نہیں ہے, ٹیڑھا کر کے بس بس. کتنی غلطی. دو انگلیاں گول دائرہ, یہ درمیانی اور انگوٹھا گول دائرہ, یہ بھی گول دائرہ, یہ اٹھا کے پھر ایسے کرنا ہے. پھر لا الہ پر اٹھانا ہے, اشارہ کرنا ہے. الا اللہ پر رکھنا نہیں, ہم رکھتے ہیں, غلط ہے. یہاں ایک اور جو ہے اور توجہ چاہیے, میں نے ویسے بطور امتحان عوام سے بھی پوچھا, لیکن اپنے تخصص کے لڑکوں سے پوچھا, یعنی جو میرے پاس
حافظ اور عالم بن گئے، اب میرے پاس مفتی کورس کر رہے ہیں، اے بچوں، اے لڑکوں، حافظ عالم ہو، بتاؤ جب ہم طیاتوں میں بیٹھیں گے تو کہاں دیکھیں گے؟ تبلیغیوں سے ہم سنتے تھے جی جھولی میں دیکھنا ہے، یا سنتے تھے سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، سب نے یہی بتایا۔ میں نے کہا نہیں، انگلی کو دیکھنا ہے۔ دیکھو کتنی عجیب بات سامنے آ گئی۔ لا یجاوز کے الفاظ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتحیات میں بیٹھتے تھے تو اس سے نظر نہیں ہٹاتے تھے، اس کو دیکھنا ہے، انگلی کو دیکھنا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 5-6 باتیں ہو گئی انگلی میں۔ اب ایک اور بات سنو، نمبر 7، بعض لوگ اس وقت ایسے کر کے پھر ایسے کر لیتے، نہیں، شروع تا آخر ایسے کرنا ہے، شروع تا آخر ایسے کرنا ہے، رکھنا نہیں ہے، بس شروع تا آخر۔ لا یجاوز، حضور اس کو دیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، پھر تحیات میں اور اس کو دیکھنا ہے۔ اب سلام کے غلطیاں سنو۔ سلام کرتے ہیں، سٹاپ اور سٹڈی دونوں غلط ہے، سٹاپ اینڈ سٹڈی دونوں غلط ہے۔ سٹاپ، السلام علیکم، سٹاپ، السلام علیکم، یہ سٹاپ نہیں ہے، سٹڈی بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم، کون کون آیا ہوا ہے؟ مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے، السلام علیکم، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا اسٹڈی کر رہے ہیں؟ اس میں نا سٹاپ اینڈ اسٹڈی ہے۔ بولو انشاءاللہ۔ آخری بات، بس بات ختم ہو گئی۔ دعا، نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہے یہ درست نہیں ہے۔ امام دعا کرتے لوگ آمین آمین کہتے، یہ ثابت نہیں ہے۔ امام اپنی دعا کرے، لوگ اپنی دعا کریں گے۔ امام مقتدی امام سے پہلے اٹھ سکتے ہیں، یہ پابند نہیں ہے۔ بڑا مجموع جمعہ کا دن ہو، لوگ دعا کا طریقہ سیکھے، تعلیماً جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ ہاں، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کا طریقہ، دعا 24 گھنٹے میں ایک دعا لمبی کرو، 24 گھنٹے میں ایک دعا لمبی کرو، اس میں توجہ سے دعا کرو۔ تو اس کا طریقہ ادھر دیکھو، آگے پیچھے درود شریف 2، عربی دعائیں، پھر اللہ کی تعریف، پھر اپنی بات جو آپ کی ضرورتیں ہیں۔ اچھا، اللہ سے یہ مانگنا غلط ہے، شکر ہے یہ بات، یا اللہ مجھے 10 کروڑ روپے دے دے، یا اللہ مجھے اسلام آباد میں 3 بنگلے دے دے، یہ حرام ہے۔ اچھا، یہ دعا کا مذاق ہے۔ یا اللہ میری ضرورتیں پوری فرما، یا اللہ مجھے بہت زیادہ گھر دے دے، یہ بھی ٹھیک ہے، 3 گھر دے دے، 10 گھر دے دے، 10 کروڑ دے دے، 5 کروڑ، یہ حرام ہے، یہ دعا کا مذاق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا میں تخصیص نہ کرو کہ یا اللہ مجھے القصر الابیض، یا اللہ مجھے وائٹ ہاؤس دے دے برحمتک، القصر الابیض، نہ یہ نہ کرو۔ یا اللہ مجھے گھر دے دے، بڑا گھر دے دے، بس متعین پیسے یا چیز، یا مجھے جی 11 جرب زمین دے دے، نہ۔ یہ دیکھو کیسی عجیب بات اللہ تعالیٰ نے منہ سے نکال دی، یہ ممنوع ہے۔ اور اب تو دعا کا مذاق بھی وہ، یا اللہ مجھے 4 بیویاں دے دے، اور 20 بچے دے دے، اور 41 ارب روپے دے دے، اور 10 جرب زمین دے دے، یہ دعا کا مذاق ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ دعا ہے بھائی، دعا کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ قربانی کے جانور کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ آج کل سحریوں، افطاریوں، روزے کا مذاق کی کلپس بن رہے ہیں، مذاق، یہ کفر ہے، کفر۔ داڑھی کا مذاق کفر ہے، پگڑی کا مذاق کفر ہے، نماز کا مذاق کفر ہے، قربانی کے جانوروں کا مذاق کفر ہے، یہ کفر میں ہم جا رہے ہیں۔ اس لیے تو علماء نے کہا ہے کہ روزانہ اپنا نکاح بھی تازہ کرو اور کلمہ بھی پڑھو، یہ علماء نے لکھا ہے۔ اتنی ہم بکواس کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف کرو، دین کا مذاق نہ اڑاؤ، دین کسی کی بات پر اٹیک نہ کرو۔ بولو نا انشاءاللہ۔ دعا کریں، آہستہ آہستہ دعا کریں، توجہ سے دعا کریں، رو یا رونے کی شکل بناؤ، رو یا رونے کی شکل۔ آخری بات، لا يتقبل اللہ عن قلب لاہن، اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ غافل دل ایسے یہ کیا؟ صحیح دعا کرو توجہ سے۔ اگر آپ کسی قرضہ مانگنے جائیں کہ مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، ادھر دیکھو، آپ کو قرضے کی ضرورت ہے، کسی 10 لاکھ روپے، اس کا ٹائم بھی معلوم کرو گے، وقت بھی معلوم کرو گے، وہ چست ہو، وہ تھکا ہوا نہ ہو، اس کو خدا کی قسم دنیا میں جو بھی آدمی قرض مانگتا ہے ایسے مانگتا ہے، دیکھو یار مجھے 10 لاکھ کی بہت سخت ضرورت ہے، وہ چہرہ اس طرح بناتا ہے، 10 لاکھ کی بہت سخت ضرورت ہے، حالات میرے بہت خراب ہو گئے، چہرہ دیکھو، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کس طرح چہرہ بناتا ہے مجھے۔ ہاں، اگر کوئی کہے
میں اس سے قرض مانگ رہا ہوں چچا جی سے اسے، اور میں یار مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، ادھر دیکھوں مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہے گا تو پاگل ہے، ادھر دیکھ رہے ہنس رہا ہے، یہ کیسے آپ کو قرض کی پیسوں کی ضرورت ہے، اس سے میں نے 10 لاکھ روپے لینا ہے، یہ لگے 10 لاکھ روپے رہا کہ یار ہاں، وہ کہے گا یار تو پاگل ہے، کیا کر رہے ہو، مجھے دیکھ کے کہو یار، مجھے اپنی دنیاوی مفاد کے لیے توجہ سے اس کی طرف دیکھ کر ہم کہتے ہیں یار 10 لاکھ روپے ضرورت تے کرا دے، دیر حالات درب کم ضرب درکم، مجھ سے لوگ اتنے پیسے لے گئے ہیں کہ بالکل غائب ہو گئے، میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں 10-15 جمعہ پڑھ کے میرا مرید بن جاتا ہے، کہتے ہیں 50,000 دے دو، لاکھوں روپے لوگ مجھ سے لے گئے، بس کمیٹی میری نکل آ جائے گی، پھر ہم نے کمیٹی نہیں دیکھی نہ وہ آدمی دیکھا ہے، ہم فارغ کہاں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے گھومیں، ایک 3.5 لاکھ لے گیا، ایک 50,000 لے گیا، دنیا جہان کے مجھ سے پیسے لے گئے، اللہ سب کو معاف فرمائے، میں نے بھی سب کو معاف کر دیا، یہ حال زمانے ہو گئے، تو بہرحال تو توجہ سے دعا کرو، بولو توجہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ، ہاں اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔